پارہ نمبر 27 کا چوتھا ربع سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر 96 تک ہے اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 1 سے 29 تک ہے۔ اب ستاروں سیاروں کے جو مواقع ہوتے ہیں، یعنی ان کے مقامات، ان کی منزلیں، ان کے مدار، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور قسم کھا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن بلند پایا کتاب ہے۔ دیکھیں جو فلکی نظام ہے وہ بہت ہی محکم اور مضبوط ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا یہ کلام بھی ویسا ہی مضبوط، محکم اور پختہ ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، یعنی ام القرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یا مطہرون سے مراد ہے فرشتے، اور قرآن کو باوضو چھونا چاہیے، یہ بھی مطلب ہے اس کا، اور دلوں کی پاکی کے ساتھ، یعنی بغیر تعصب اور شکوک و شبہات کے سے پڑھنا چاہیے، عمل کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے رخی برتتے ہو، یعنی اس کا انکار کرتے ہو، ایمان نہیں لاتے، عمل نہیں کرتے، سیکھنا نہیں چاہتے، سمجھتے نہیں ہو، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ اب اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہو، یعنی عالم نظام میں ہو، اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی تمہارے سامنے تمہارا عزیز بڑھ رہا ہوتا ہے، پھر کہا جا رہا ہے اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگر تم کو نظر نہیں آتے اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے کر آتے؟ یعنی اگر تم حاکم ہو اور اپنے اس دعوے میں سچے ہو، تو کوئی صدر اس دنیا سے جا رہا ہے، تمہارا بیٹا جا رہا ہے، کوئی تمہارا پیارا جا رہا ہے، تو روک لو نا، کیوں نہیں روکتے؟ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو، یعنی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو، ربنا جعلنا منہم، تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، تو اس کی مہمانی کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا، یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ اس صورت میں مقربین، مسلمین اور مکذبین کے بارے میں جو بھی کہا جا رہا ہے وہ حق الیقین ہے، یعنی بالکل حق ہے، برحق ہے، سچ ہے کہ تم دوبارہ زندہ ہوگے، یہ سچ ہے، لہٰذا دوبارہ زندہ ہونے پر شک کیوں کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو انجام بھی وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے، یہ سب آنکھ کے دیکھنے سے زیادہ سچ ہے، حق ہے۔ آنکھ تو دھوکہ کھا سکتی ہے، سراب ہوتا ہے، نظر کچھ آتا ہے، ہوتا کچھ ہے، لیکن کہا جا رہا ہے اللہ کا کلام حق ہی حق ہے، لہٰذا خود کو دھوکے میں نہ ڈالو اور خود کو دھوکہ نہ دو۔ سورت کے آخر میں بہت ہی خوبصورت آیت آ رہی ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ جب یہ آیت نمبر 96 نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ نماز میں جب رکوع کرو تو سبحان ربی العظیم پڑھا کرو، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرو۔ یہ مسند احمد اور ابو داؤد میں ہے، حاکم اور ابن ماجہ میں ہے۔ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں
ان کی طرف چھوٹے چھوٹے اشارے ہمیں قرآن میں بھی ملتے ہیں۔ ہماری اگلی صورت ہے سورۃ الحدید، بدری صورت ہے، 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ گزشتہ صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور عظمت پر ختم ہوئی تھی۔ سورۃ الحدید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور پاکی کا بیان ہے، اس کی حکمت اور قدرت کا ذکر ہے۔ آسمانوں و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک عرش عظیم ہے، وہی تاریکی سے نور لاتا ہے، اس کی طرف سب کو واپس جانا ہے، وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ علم و قدرت والا ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت کو پانے کا آسان طریقہ نماز روزہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، عبادت کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ سورۃ الحدید 5 ہجری کے بعد نازل ہوئی، جبکہ مسلمانوں میں جوش جہاد اور ذوق شہادت اور جذبہ انفاق جو ہے وہ کم ہو گیا تھا۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے ان مسلمانوں کی مکہ میں ایمان لانے والوں کی طرح 12 سال تربیت تو نہیں ہوئی تھی نا، لہٰذا اب اگلی 10 صورتیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ان میں ہم سوئے ہوئے مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور یہ 10 صورتیں پورے قرآن کا خلاصہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، یعنی سب اسی کے قبضے قدرت اور اختیار میں ہے۔ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہی اول بھی ہے، یعنی سب سے پہلا بھی وہی ہے، اور آخر بھی، اور ظاہر بھی یعنی اپنی قوت کے اعتبار سے، اور مخفی بھی یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یعنی بتدریج مختلف منازل میں 6 ادوار میں بنایا، اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے۔ زمین میں پانی، بیج، مرنے کے بعد انسان، جانور، نباتات یہ سب داخل ہوتا ہے، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، زمین میں سے پانی نکلتا ہے، پیٹرول نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے، یعنی معدنیات نکلتی ہیں، پودے نکلتے ہیں، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے۔ اوپر سے کیا اترتا ہے؟ فرشتے، پانی، روحیں وغیرہ، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اوپر بخارات اٹھتے ہیں، فرشتے اوپر جاتے ہیں، روحیں جاتی ہیں، اور دعائیں ہماری جاتی ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ بہت ہی خوبصورت بات کہی جا رہی ہے کہ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں، کبھی بھی ہمیں خود کو تنہا نہیں سمجھنا چاہیے، تنہائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، یعنی توحید کا تقاضا ہے کہ بادشاہی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن بھی ہر فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ یہ جو لوگوں نے معبود گھڑ رکھے ہیں، انہیں کوئی حق نہیں ہوگا فیصلہ کرنے کا۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے بعد دن رات آتے جاتے ہیں، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ جس طرح کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر امر پر، ہر کام پر کامل قدرت حاصل ہے، اسی طرح ہر شے کا اسے علم بھی ہے۔ انسان ہر لمحے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ بس کہا جا رہا ہے اے لوگو، عقل کا یہی تقاضا ہے کہ آمینوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، ہمیں طاقت دی ہے، وقت دیا ہے،
مال دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، اولاد دی ہے، اقتدار دیا ہے، تو ہمیں جہاد بالقرآن کرنا ہے، جہاد بالقلم کرنا ہے، جہاد بالمال کرنا ہے، جہاد بالنفس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، جو لوگ توبے سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے یعنی اللہ کی راہ میں، ان کے لیے بڑا اجر ہے، یعنی آخرت کے جو بڑے اونچے درجات ہیں وہ تو ملیں گے ہی ملیں گے۔ آخرت کی فلاح تو ہوگی، لیکن دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، یعنی اگر تم واقعی ایمان لانا چاہتے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے، یعنی جو تم گمراہی کے اور جہالت کی تاریکیوں میں ہو، اس سے نکال کر روشنی میں لے آئے، یعنی ہدایت کی طرف لے آئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ اللہ کے بال میں سے کہا جا رہا ہے اللہ کو دے دو، فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ پھر ہے توبے سے جو لوگ فتح کے بعد، یہاں فتح مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے، یعنی پھر ہجرت کریں گے، خرچ کریں گے، انفاق کریں گے، جہاد کریں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے، یعنی فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو ہم نے سب سے پہلے کرنی ہے، یہ نہیں انتظار کرنا کہ سب کر لیں پھر ہم بھی دیکھ لیں گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے، یعنی بہت بڑا اجر ہے۔ کوئی اپنی جان، مال، قوت، صلاحیتیں، وقت کچھ بھی لگا دے، یہ سب جو ہے وہ قرض حسنہ ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑا ہوگا، یعنی کافر جو ہے وہ پہلے ہی الگ ہو جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دن کامیاب فرمائے۔ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا، اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے، روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو، یعنی انہیں کہا جائے گا نور حاصل کرنے کی جگہ تو دنیا تھی، جاؤ واپس دنیا میں، وہاں سے نور لاؤ، نیک اعمال کرو اخلاص کے ساتھ ایمان لا کر، لیکن ایسا تو ممکن نہیں ہوگا۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی ہم بھی تو ایمان لائے ہوئے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، یہ منافقین تھے۔ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، یعنی موت آ گئی، اسلام کو غلبہ آ گیا، اور آخر وقت تک
وہ بڑا دھوکے باز مراد شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، یعنی بنجر ہوتی ہے، اس کے بعد بارش ہوتی ہے اور سبزہ اگتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہے، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی اور پھر وہ جل گئی، خاک ہو گئی، بھس بن گئی۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے، یعنی مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ دیا ہو، یعنی سب تمہاری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے کیونکہ اللہ کو علم ہوتا ہے جو بھی ہم پر آزمائش آتی ہے، لہٰذا آزمائشوں کو اللہ ہی کے سپرد کر دینا چاہیے۔ پھر کہا جا رہا ہے ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، یعنی لوح محفوظ سے بٹا دینا یا ان مصیبتوں کو ٹال دینا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہوا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں اپنے فضل سے عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور اللہ حمد کے لائق ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس پہ بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، یعنی جہاد کے لیے اسی سے ہر چیز بنتی ہے، پہلے بھی اور آج بھی۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرتا ہے، جب ضرورت پڑے تو جہاد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔
پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے رحم دلی، نرمی، ترس ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی۔ رہبانیت کیا تھی؟ یہی یعنی دنیا کی زندگی سے دور جنگلوں اور پہاڑوں میں بھاگ جانا اور وہاں پناہ لے لینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے۔ یہ انعام اس لیے کہا جا رہا ہوگا تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، یعنی کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ کہا جا رہا ہے اللہ کے فضل کا راستہ کھلا ہے، لہٰذا آؤ ایمان لاؤ، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے فضل کے طلبگار بنو گے، مایوس اور نا امید نہیں ہوگے تو اللہ خود ہی تمہیں ہدایت کے راستے پر چلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر چلنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے۔ پارہ نمبر 27 کا چوتھا ربع سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر 96 تک ہے، اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 1 سے 29 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 75 سے 79 تک۔ قرآن جو ہے ایک محکم اور مضبوط کتاب ہے، حق لے کر آئی ہے، ہدایت کا انتظام ہے، اس میں بلند پایہ کی عظیم کتاب ہے۔ ہمیں اسے باوضو ہو کر چھونا چاہیے اور بغیر تعصب اور شکوک و شبہات کے عمل کی نیت سے اسے پڑھنا چاہیے، اور اس کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ آیت نمبر 82، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے فروغ کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، مال، وقت، صلاحیتیں، علم، اولاد، ہمیں ان میں سے جو بھی میسر ہو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسے لگانا چاہیے۔ آیت نمبر 88، ہمیں مقربین میں شامل ہونے کے لیے ہر کام اخلاص کے ساتھ، آخرت کی نیت کے ساتھ کرنا ہے اور نیکیوں میں سبقت کرنی ہے۔ آیت نمبر 83 سے لے کر 94 تک، نزاع کا وقت اور جہنم کا جو عذاب ہے دونوں ہی بہت سخت ہوں گے، لہٰذا خود کو ہلاکت میں نہیں ہمیں ڈالنا چاہیے، بلکہ آج نزاع کے وقت کی اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ غفلت کی زندگی گزارنے کی بجائے شعوری ایمان لانا چاہیے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا چاہیے، قرآن کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور اس قرآن کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 7، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد بالقلم کرنا ہے، جہاد بالقرآن کرنا ہے، جہاد بالمال کرنا ہے، جہاد بالنفس کرنا ہے، اور اسی میں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی فلاح چھپی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بہترین توفیق دے۔ آیت نمبر 10 اور 11، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنے میں سبقت کرنی ہے، قرض حسنہ دینا ہے، یعنی
اخلاص کے ساتھ دینا ہے، کوئی ذاتی غرض نہ ہو، نہ کوئی ریاکاری ہو، نہ شہرت اور ناموری کی طلب ہو، اور نہ ہی ہم نے احسان جتانا ہے۔ یعنی اس طرح سے انفاق کرنا ہے کہ دائیں ہاتھ کو دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ آیت نمبر 18 اور 19، اگر ہم صدیقین اور شہداء میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے اور اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ آیت نمبر 20، ہمیں دنیا کی نعمتوں میں کھو کر غفلت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 21، ہمیں نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے، سبقت کرنی ہے، یعنی دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کو بڑھانے کے لیے دوڑ نہیں لگانی، بلکہ دین میں دوڑ لگانی ہے تاکہ ہماری مغفرت ہو سکے۔ آیت نمبر 22، ہم پر جو بھی آزمائش آئے ہمیں اسے اللہ کے حوالے کر کے اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ آزمائش ہماری تقدیر میں لکھی ہوتی ہے اور اللہ کے سوا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ کی آئی ہوئی آزمائشوں کو اللہ کے حوالے کر کے ہمیں پرسکون رہنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ آیت نمبر 23، ہمیں فخر و تکبر اور بخل سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ ایسا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 25، ہمیں یعنی مسلمانوں کو لوہے کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی اپنی جنگی طاقت کو بڑھانا چاہیے تاکہ دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا جا سکے۔ آیت نمبر 29، شعوری ایمان لانا ہے ہم نے اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، ایسا کرنے سے گزشتہ قصور جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کی بہترین مغفرت فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔